بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سیرت کیوں اور کیسے؟ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ تو سبق نمبر 4 میں 6 پوائنٹ کمپلیٹ ہوئے. آج ہم لیتے ہیں نمبر 7 سے. نمبر 7، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سے سخت ترین حالات میں کامیابیاں حاصل کی. اس سے یہ اللہ پر ایمان بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان بڑھتا ہے کہ آپ انسان کو اتنی بڑی کامیابیاں ہرگز نہیں مل سکتی. نمبر 8، دل کی خوشی اور سکون کے لیے آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور دل کو سکون ملے گا. تو 7 اور 8 کیا ہے؟ ایمان اور خوشی. نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ ایک بہترین داعی تھے، بہترین بات چیت کا فن یعنی کمیونیکیشنز اسکلز تھی. نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، اس لیے کہ جب علم ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے. تو 9 اور 10 کیا ہے؟ دعوت اور دفاع. نمبر 11، دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ساری زندگی آپ پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہے، اللہ نے آپ کو زبردست معاملہ فہمی اور حالات کا تجزیہ یعنی سچویشن انالیسس کرنے کی صلاحیت دی تھی. دشمنوں کو بدترین ناکامی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مخالفت کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے. نمبر 12، مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں قرآن کو لے کر صحابہ کو اسے تیار کیا کہ 50 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک اخلاقی، روحانی، علمی، فکری، معاشی، فوجی، سیاسی میدان میں لیڈر بنے رہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر آپ کو زبردست کامیابیاں کیسے ملی؟ اور یاد رکھیں، مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ کی اتباع میں کمزور پائے. تو 11 اور 12 کیا ہیں؟ فتنے اور زوال. تو یہ 12 اہم وجوہات ہیں سیرت کو پڑھنے کی. سیرت کیسے پڑھیں؟ سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کے لیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، آپ کی اتباع کرنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.